ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت اور روحانی محفل مرکزی حلقہ اشرفیہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار محفل ذکر کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ آج کی اس محفل کی نسبت حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے، ان کے ایصال ثواب کی بھی یہ محفل ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا. آپ کی اولاد ان کو آل رسول کہا جاتا ہے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور حضور کی نسل آگے چلتی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادگان آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ان میں سے صرف حضرت امام زین العابدین حضرت سجاد وہ میدان کربلا میں بیماری کی وجہ سے میدان میں نہیں جا سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کے نسب کو باقی رکھنا تھا. تو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس طرح حضرت امام جعفر صادق آپ کا یعنی 3 واسطوں سے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، کہ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر، ان کے والد حضرت امام زین العابدین، اور ان کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب کا رشتہ، لیکن یہ نہیں کہ اب ہمیں کچھ پڑھنے کی یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے اندر اور عمل کے اندر ایک مقام پیدا کیا. علم حاصل کیا اور پھر مجاہدہ ریاضت کر کے ایک مقام حاصل کیا. ائمہ مجتہدین جو ہیں ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں. امام مالک بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور باقی جو امام ہیں حضرت امام شافعی وہ تو بعد میں ہوئے،
وہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل اس کے بعد ہوئے۔ تو ائمہ مجتہدین جو 4 فقہ کے امام ہیں وہ بھی فیضان حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، یعنی میری ساری زندگی برباد جاتی۔ کسی نے پوچھا حضور وہ کون سے 2 سال؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 2 سال جو میں حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت میں رہا، ان کے پاس رہا، وہاں سے علم ظاہر بھی ملا، علم باطن بھی ملا، علم دین بھی، قرآن و حدیث کا علم بھی ملا، اور معرفت اور تصوف کی منزلیں بھی طے کی۔ تو فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائیں جو میں حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت میں رہا ہوں تو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، بیکار چلی جائے گی۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ائمہ اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود صرف اس پر نہیں اکتفا کیا، بلکہ یہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی وجہ سے کوئی مرتبہ دیا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے آپ کو الصادق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچ، اتنے زیادہ سچے کہ آپ کو الصادق، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ ایک ضرب المثل تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے یا امانت کے اندر خیانت ہو سکتی ہے، اس لیے مکہ والے صادق اور امین کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر، نام تو جعفر ہے لیکن الصادق اس لیے ہے کہ یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بات خلاف واقعہ یا جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام آپ کے والد گرامی وہ بھی یعنی بڑے بڑے فقہاء تابعین جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام زین العابدین آپ کو السجاد کہا جاتا ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے کہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یعنی اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے ریاضت مجاہدہ کیا، اور پھر مخلوق خدا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے پیغام کو پہنچایا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت سی کرامات جو ہیں وہ بھی آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ تھا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ بادشاہوں کے زیر اطاعت رہے ہیں، کہ بادشاہوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں لوگ ان کے ساتھ نہ مل جائیں، ان کو اپنی حکومت کا خطرہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا، وزیر کو کہا کہ حضرت امام جعفر الصادق کو، اس نے تو یہی کہا کہ جعفر کو بلاؤ، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا بھائی بادشاہ سلامت دیکھیے، وہ ان سے آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے کنارے لگے ہوئے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، حکومت سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ان کو کیوں قتل کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، کسی وقت خطرہ ہو سکتا ہے، میں ان کو قتل کروں گا۔ وزیر نے بہت سمجھایا لیکن بادشاہ جو ہے وہ نہ مانا۔ بالآخر وزیر مجبور ہو گیا، حضرت امام جعفر الصادق کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لائے۔ بادشاہ نے جلاد جو تھے ان سے کہا کہ جب وہ آئیں تو نشانی یہ ہوگی کہ میں اپنی ٹوپی اتاروں گا، جیسے ہی میں ٹوپی اتاروں تم نے ان کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دینی ہے اور ان کو شہید کر دینا۔ اب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں،
سب کو یہ یقین ہے کہ آج ان کی شہادت ہو جائے گی، آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ لیکن جب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو خلاف توقع بادشاہ اٹھ کے ان کا استقبال کرتا ہے، احترام کرتا ہے، خود ان کو تخت پہ بٹھا کے خود جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ادب سے عرض کرتا ہے حضور میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، مجھے کچھ حکم دیجئے، اور کیا حکم ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بس تم ایک مہربانی کرو کو آئندہ مجھے یہاں طلب نہیں کرنا ہے، مجھے یہاں دربار میں نہیں بلانا ہے، میں جہاں پہ ہوں بس مجھے وہیں رہنے دو، میں وہاں پہ خوش ہوں، تو مجھے دوبارہ نہیں بلانا ہے۔ بادشاہ نے کچھ نذرانے پیش کرنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں یہ تم رکھو، بس ایک مہربانی کرو کو آئندہ مجھے یہاں طلب نہیں کرنا، مجھے بلانا نہیں ہے۔ بادشاہ نے بڑے ادب سے ان کو رخصت کیا، آپ تشریف لے گئے تو وزیر نے بعد میں پوچھا بادشاہ سلامت آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا لیکن کیا کچھ اور آپ نے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جب وہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا، ایک ہوتا ہے نا سانپ، ایک سانپ سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو اژدہا کہتے ہیں، تو اس نے منہ کھولا ہوا ہے اور مجھے یوں کا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی لقمے میں مجھے نگل لے گا۔ تو میں تو ڈر کے ان کا ادب کیا، احترام کیا اپنے موت کے ڈر سے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن دیکھیے آپ کے یعنی خوف خداوندی کا یہ عالم ہے کہ ایک دن آپ کے شاگرد مرید معتقد وہ کہنے لگے کہ حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرماتے ہیں کہ تم ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو، پڑھے لکھے ہو، میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ اس نے کہا نہیں حضور، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے، حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو خود یہ خطرہ ہے کہ کہیں کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ نے میرے دین کی تبلیغ کا حق کیوں نہیں ادا کیا، کہ میرے دین کی تبلیغ پوری کوشش اور ہمت کے ساتھ کیوں نہیں کی۔ حالانکہ یہ آپ نے دین کا علم حاصل کیا، ریاضت مجاہدہ کر کے اپنا مقام پیدا کیا اور پھر دین کو اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے پہنچایا، لیکن عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں کل حضور کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو آپ کے وہ شاگرد سن کے ان پہ گریہ طاری ہو گیا، ان کے یعنی کپ کپی طاری ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور کے خاندان جن کا اتنا قریبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کے خوف کا، ڈر کا یہ عالم ہے، تو پھر کسی اور کو کتنا ڈر اور کتنا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کچھ ارشادات گرامی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چار چیزیں جن سے کسی آدمی یعنی کوئی سمجھدار شریف آدمی اس کو آر نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ کام کرنے میں اس کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چار کام کون سے؟ فرماتے ہیں پہلا کام اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، اس میں کسی کو شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں باپ کا ادب کر رہا ہوں تو میری کوئی شان گھٹ جائے گی، نہیں، شان بڑھے گی۔ تو والد کو بطور ایک یعنی علامت کے طور پر کہا جائے، ہر بڑا اس کا ادب اور احترام
یہ اسلام کے اندر اس کا درجہ اور مرتبہ ہے کہ جو بھی علم کے اعتبار سے بڑا ہو، عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، رشتے کے اعتبار سے بڑا ہو، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، ان کے سر کو چومتے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو حضور تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، حضور کے دستے مبارک چومتی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ تو معلوم ہوا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا ادب اور احترام کرے، اور بڑا بھی بطور شفقت کے چھوٹے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی استاد اپنے شاگرد کے لیے، باپ اپنے بیٹے کے لیے، اور اسی طرح شیخ اپنے مرید کے لیے، یعنی وہ اس کے شفقت کے طور پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، اس میں عار محسوس نہ کرے، کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ دوسری فرماتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی عار محسوس نہ کرے، کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ امام کی یعنی مہمان کی خدمت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کافر مدینہ منورہ آتا ہے، تو مدینہ منورہ میں اس کا کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا، کوئی رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ دن بھر رہا، وہ ایک کام کاج کیا، شام کو کوئی نہیں اس کو مہمانی کرنے والا، کوئی نہیں، کوئی جاننے پہچان نہیں ہے۔ مسجد نبوی شریف میں آ گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اس کو ٹھہرایا اور خود اس کی خدمت کی، خود اس کی میزبانی فرمائی۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح اپنے چوپائے کی خبر لینا، خواہ اس کے 100 غلام ہوں، یعنی اس نے جانور کوئی رکھے ہوئے ہیں تو ان جانوروں کی خود وہ ان کو چارہ ڈالنا یا خدمت کرنا، چاہے اس کے نوکر غلام 100 غلام بھی ہوں، پھر بھی وہ خود ان جانوروں کی خبر گیری کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے۔ تو آج کے دور میں اگر یہ چوپائے نہیں بھی ہیں تو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں، یعنی اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ گھر میں آیا، چلو بھائی پانی لاؤ، ہیں جی پانی ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اتنا کام تو انسان خود بھی کر سکتا ہے نا بھائی، پانی کو ڈال کے پینے میں کیا ہے؟ تو یہ ہر بات دوسرے کو کہنا بھائی یہ کرو وہ کرو، میرے جوتے لاؤ، میرے جلاب لاؤ، میرے کپڑے لاؤ، فلاں لاؤ فلاں لاؤ، کچھ انسان کو اپنے ہاتھ سے بھی کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ویسے اگر گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ روزانہ اگر جو ہے خاتون خانہ یعنی بیوی چائے بناتی ہے تو ایک دن اگر مرد بھی بنا لے تو اس کی شان کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے گھر کے کام کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا فرمایا تو یہ چوپائے کی خبر لینا چاہے اس کے 100 غلام ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کی خدمت کرنا، اس میں بھی کسی قسم کی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ استاد جس سے کچھ پڑھا ہے، جس سے کچھ سیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ اور مرتبہ دیا ہے، تو اس کی خدمت کرنا بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور ان بزرگان دین خاص طور پر جن کے آج ہم یہاں پہ جن کے اصالِ ثواب کی محفل ہو رہی ہے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیوز و برکات سے بالا مال فرمائے۔ جس طرح انہوں نے علم دین کے لیے کوشش کی اور پھر ریاضت مجاہدہ عبادت کے اندر کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔